إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق كما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أفي جهنم كل كفار عنيد مناع للمعتد مريب قال مع إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جو آیت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ بھی اتار دیے ہوتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی کانپ اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وہ یہ آیت بتاتی ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر بے جان چیزوں پہ بھی اس کا نزول ہو جاتا، بے جان چیزوں پر بھی اگر اس کا نزول ہو جاتا، بے جان چیزیں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ پہاڑ کے اندر جان نہیں، پہاڑ کے اندر روح نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ بھی اتارتے تو قرآن کی قوت تاثیر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ جس کے اندر بھی قرآن آتا ہے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، جس کے اندر بھی قرآن آ جائے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن خود اپنے لیے جو نام قرآن نے ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک نام روح، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے روح، کہ یہ جس کے اندر بھی چلا جائے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جائے، اس کے اندر روح آ جائے۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی جانب ہماری روح جو ہے وحی کی ہے۔ قرآن مجید کو اس آیت میں جو ہے روح قرار دیا گیا ہے کہ جس کے اندر بھی قرآن آ جائے اس کے اندر جو ہے روح داخل ہو جائے۔ قرآن مجید میں جیسے میں نے اپنے ایک درس میں بتایا تھا، سورہ فاتحہ تمہیدی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ ہے اور آخری سورت سورہ ناس ہے، یعنی قرآن مجید کا آغاز فاتحہ کی تمہید کے بعد بقرہ سے ہوتا ہے اور ناس سے ختم ہوتی ہے قرآن۔ اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے اور ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ۔ گویا یہ کتاب
گائے کے تذکرے سے شروع ہو کر انسانوں اور لوگوں کے تذکرے پر ختم ہو رہی ہے۔ اس سے بعض اہل نے یہ نقطہ مستنبط کیا، قرآن سورتوں کی اس ترتیب سے بتانا چاہتا ہے، پہلے سورہ بقرہ اور آخری میں سورہ ناس کو لا کر کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر جانور بھی اس کو پڑھ لے تو قرآن ختم ہوتے ہوتے انسان بن جائے۔ یہ اسی لیے قرآن نے اس کو روح قرار دیا۔ یہ قرآن جو ہے روح ہے، جس کے اندر بھی قرآن آ گیا، اس کے اندر انقلاب آ گیا، زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور تو جنات جیسی شریر مخلوق، جنات جیسی سرکش مخلوق، جنات جیسی نافرمان مخلوق پہلی مرتبہ جب قرآن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، سبحان اللہ، متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ قرآن مجید نے ان کے تاثر کو ان الفاظ میں بیان کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے قرآن کے بعد کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجب قرآن سنا ہے، تعجب خیز قرآن سنا ہے، ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت اور ہدایت و سچائی کے اعلیٰ کا معیار پہ فائز ہے۔ جنات جیسی سرکش مخلوق بھی اس کے آگے شکست کھا گئی اور زیر ہو گئی اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ تو حضرات گرامی، یہ قرآن کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، زندگی دینے والی کتاب ہے، ترقی دینے والی کتاب، عروج عطا کرنے والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بهذا الكتاب اقواما، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ترقی دینے والی بھی کتاب ہے اور تنزلی دینے والی بھی کتاب ہے، قرآن عروج دینے والی بھی کتاب ہے اور قرآن کے نافرمانوں کو شکست دینے والی بھی کتاب ہے، قرآن عزت و سربلندی عطا کرنے والی بھی کتاب ہے اور قرآن ذلیل و رسوا کرنے والی بھی کتاب ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے، یہ کتاب انہیں عزت و سربلندی میں فائز کرتی ہے، اور جو اس کے حقوق کو نظر انداز کریں گے، قرآن مجید ان کو ذلیل کرتا ہے، قرآن مجید ان کو رسوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کا قاری، قرآن کا حامل، اس کو کیسی عزتیں ملتی ہیں، کیسی سربلندیاں ملتی ہیں، دنیا میں بھی اس کو سربلندی ملے، عالم برزخ میں بھی اس کو سربلندی ملے اور عالم آخرت میں بھی اس کو سربلندی ملے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، سبحان اللہ، ایسے صحابہ، گمنام صحابہ، غریب صحابہ، نادر صحابہ، جو غریب تھے، نادار تھے، لیکن سبحان اللہ قرآن کا علم جب انہیں آ گیا، دنیا میں انہیں ایسی رفتیں نصیب ہوئیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں گمنام خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچے، گمنام اشخاص، گمنام افراد قرآن کا علم آنے کے بعد آپ کے سامنے دنیا میں ایسے نکھرتے ہیں ہمارے سامنے، اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے، 7 سال کی عمر کا بچہ ہے یہ، چونکہ قرآن مجید سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید بہت یاد کر لیے تھے۔ جب ان کے یہاں ان کے گاؤں میں مسجد بنی اور مسجد بننے کے بعد امام کے انتخاب کی بات آئی تو دیکھا گیا کہ قرآن مجید سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ پوری بستی میں، پورے نوجوانوں میں، پورے بوڑھوں میں، پورے بچوں میں عمر بن سلمہ کو سب سے زیادہ قرآن حفظ تھا، جو صرف 7 سال کے تھے، اور پوری بستی والوں نے مل کر انہیں اپنے قبیلے، اپنی قوم کا امام بنایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مدینے کے قریب کا واقعہ ہے، یہ 7 سال کا بچہ، یہ کم عمر بچہ جو امامت کے احکام اور مسائل سے واقف تھا، یہ امام بن گیا، جوانوں کا امام بن گیا، بوڑھوں کا امام بن گیا، مردوں کا امام بن گیا، عورتوں کا امام بن گیا، قبیلے کا امام بن گیا۔ یہ مقام کس نے عطا کیا اس بچے کو؟ قرآن مجید نے عطا کیا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، صرف 5 وقتہ نمازیں نہیں، جنازے کی نماز بھی وہی بچہ پڑھایا کرتا تھا، صحابی رسول عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، یہ قرآن دنیا میں بھی رفتیں عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، عالم برزخ میں بھی۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کا عالم، موت کے بعد قیامت سے پہلے انسان جہاں رہتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قرآن صاحب قرآن کو
عالم برزخ میں بھی بلندیاں نصیب کرتا ہے، عالم برزخ میں بھی رفتیں نصیب کرتا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کے لیے 70 قبریں کھودنا بڑا دشوار تھا، چند قبریں کھودی گئیں اور ایک ایک قبر 2 2 3 3 4 4 صحابہ کو دفن کیا گیا۔ اور جب بات یہ آئی کہ قبر میں سب سے پہلے کس صحابی کو رکھیں، اس قبر میں 4 صحابہ کو دفن کرنا ہے، پہلے کسے رکھیں، بغلی قبر میں کسے جگہ دیں؟ دیکھیے قبر کیا ہے؟ مومن کے لیے جنت کا گھر ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے، جنت کا ایک گوشہ ہے، وہ جنت کا ایک حصہ ہے، وہ نعمتیں اس کی منتظر ہیں۔ ہمیں دیکھنے والوں کے لیے قبر ایک گڑھا ہے، والے مومن کے لیے جنت کا گھر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 4 4 کو دفن کرنا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے قبر میں کسے اٹھائیں، سب سے پہلے قبر میں کسے رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس فضیلت کے مقام پر حب قرآن ہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سب سے قدم رکھا جائے۔ آپ نے کہا قدموا لهم قرآنا قدموا اکثرهم قرآنا، کہا کہ دیکھو ان شہداء میں قرآن مجید سب سے زیادہ کسے یاد تھا، قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم کسے تھا؟ اس صحابی کو سب سے پہلے قبر میں اتارو اور اس صحابی کو سب سے پہلے بغلی قبر میں جگا دو۔ حضرات گرامی، یہ قرآن ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ عالم برزخ میں بھی رفتیں نصیب کرتا ہے، بلندیاں نصیب کرتا ہے اور عزت و سربلندی کے عالم معیار پہ فائز کرتا ہے۔ اور آخرت کا تو کیا کہنا، آخرت کا تو کیا کہنا، یقال لقارئ القرآن، کل حشر کے میدان میں قرآن کے قاری سے کہا جائے گا، قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، کہا جائے گا اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے حافظ، اے قرآن کے عالم، یہ دیکھیے جنت ہے تیرے سامنے، جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں تیرے سامنے، جنت کے اعلیٰ مراتب ہیں تیرے سامنے، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا درجہ وہ ہے، تیرا رتبہ وہ ہے، تیرا مقام وہ ہے جہاں تیری تلاوت ختم ہو جائے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ اعزاز صرف حافظ قرآن کو نہیں ملے گا، حافظ سب سے پہلے اس کو ملے گا، لیکن وہ لوگ جو قرآن کے حافظ نہیں مگر قرآن سے شغف رکھتے ہیں، قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے ایسے لوگ جو علماء سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والے، ان کی زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں جاتا۔ قرآن سے جن لوگوں کو بھی ایسا گہرا شغف ہوگا ان کو بھی یہ اعزاز ملنے والا ہے، اور یہ خطاب ان سے بھی ہوگا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری تلاوت جہاں ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہے، وہ تیرا رتبہ ہے، وہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو حافظ قرآن بھی اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والا دونوں کو یہ اعزاز ملے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ رفعتیں قرآن سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، کیا مطلب ہے؟ فن تجوید کے قواعد کا لحاظ کر کے اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، ٹہر ٹہر کر مہارت کے ساتھ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا کرے گا مع السفرۃ الکرام البررہ، ان فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوگی جو بڑے بزرگ فرشتے ہیں اور جو انبیاء اور اللہ کے دروں کی حیثیت رکھتے تھے، ان فرشتوں کی صحبت قرآن مجید کے ماہر کو نصیب ہوگی۔ حضرات گرامی، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، فرشتوں کی صحبت مل جائے، اور یہ صحبت صرف آخرت میں نہیں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، ایک صحابی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، دونوں کے ساتھ ایک جیسا واقعہ۔ وہ تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، یہ تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ آسمان سے نور کا ایک صاحبان اترا، آسمان سے نور کی ایک چادر اتری، اور جسے دیکھ کر ان کا گھوڑا پھدکنے لگا۔ وہ صحابی جلدی اپنی تہجد ختم کیے اور جا کر باہر دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ نور کا ایک صاحبان اترا ہوا ہے، نور کا ایک صاحبان اترا ہوا ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس جا کے جب عرض کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، تلک الملائکۃ دنت لصوتک۔ اے قرآن کے قاری، اے میرے صحابی، جانتے ہو نور کا صاحبان کیا ہے؟ یہ نور کا صاحبان نہیں، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے تھے۔ حضرات گرامی، معلوم ہوا قرآن مجید انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرشتوں سے قریب کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف قرآن کا قاری نہیں، محفلیں وہ مجلسیں جہاں قرآن کا درس ہوتا ہو، جہاں قرآن کا واعظ ہوتا ہو، جہاں قرآن کا بیان ہوتا ہو، اس محفل میں شریک سارے ہی لوگ نئی اصلاحیت سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ اللَّهَ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. جو لوگ بھی کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن کا درس لینے اور دینے کے لیے. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون و اطمینان کی روح حاصل ہوتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے احاطہ کر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اس مجلس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ترین فرشتوں کے سامنے کرے گا. دیکھو یہ میرے بندے جو میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا قرآن پڑھا رہے ہیں، میرا قرآن سیکھ رہے ہیں اور میرا قرآن سکھا رہے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ تو قرآن کے قاری کے لیے اعزاز ہوا. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو قاری ہوتا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا خوشنما لباس انہیں پہنایا جائے گا جو لباس کے حشر کے میدان میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگا. مبارک ہیں وہ سینے، مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کو محفوظ رکھتے ہو، قرآن کے کچھ حصے کو بھی محفوظ رکھتے ہو. مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کا علم رکھتے ہو، مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہو، مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کی فہم رکھتے ہو، مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کا تفقہ رکھتے ہو. بڑی قابل مبارکباد ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابی جانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ کہا کہ وہ بھائی بتا سکتے ہو قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ بڑا مشکل سوال تھا. قرآن مجید میں 6600 سے زائد آیتیں ہیں، 6600 سے زائد آیتیں ہیں. اب ان میں سے ایک آیت سلیکٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ فلاں آیت سب سے زیادہ عظیم ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں. ابی بن کعب سوچتے رہے. سوچنے کے بعد ابی بن کعب نے کہا اے اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں کہ شاید آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی. صحیح جواب تھا، کریکٹ جواب تھا. غور کرو ہمارے سامنے ایگزام میں سوالات ہوتے ہیں اور ایک ایک سوال میں 4 چوائس ہوتے ہیں. 4 میں سے ایک منتخب کرنا ہوتا ہے. کتنی غلطیاں نہیں کرتے آپ؟ 4 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. کتنی غلطیاں نہیں کرتے؟ یہاں 6600 سے زائد آیتیں ہیں اور اس میں سے ایک آیت سلیکٹ کرنی ہے، منتخب کرنی ہے. اور صحیح انتخاب جب ہوا اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی ان کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، انہیں شاباشی دیتے ہوئے کہا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ. اے ابو المنذر، ابی بن کعب کی کنیت ہے. اے ابو المنذر، کتاب الہی کا خصوصی علم مبارک ہو، قرآن مجید کا خصوصی علم مبارک ہو، قرآن مجید کی خصوصی فہم مبارک ہو کہ اللہ کی جانب سے تمہیں قرآن مجید کا خاص علم ملا ہوا ہے. معلوم ہوا حضرات گرامی مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کے علم کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہو. تو حضرات گرامی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. یاد رکھنا امت مسلمہ کی اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے قرآن مجید کا اصول یہ ہے جو قوم جو امت قرآن کی حفاظت کرتی ہے قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے. جو ان کی محافظ ہو قرآن اس کا محافظ ہے. جو معاشرہ، جو سوسائٹی، جو سماج قرآن کی حفاظت کرتا ہو قرآن اس سوسائٹی، اس سماج اور معاشرے کی حفاظت کرتا ہے. آپ عہد مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے چیلنجز تھے، بڑے مسائل تھے، بڑی الجھنیں تھیں، بڑے مسائل تھے، بڑی دشواریاں تھیں. آپ کے پیاسے تھے مشرکین، آزادی سے عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے. مکے میں کتنے چہرے
1000 قسم کی مشکلات تھیں، لیکن اللہ 1000 قسم کی مشکل ایک نے بتایا، وہ کیا ہے؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین کی ہزاروں تدبیروں کے مقابلے میں، مشرکین کی ہزاروں سازشوں کے مقابلے میں، مشرکین کی ہزاروں منصوبہ بندیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو کون سا ہتھیار دیا گیا؟ کوئی تلوار نہیں دی گئی، کوئی ڈھال نہیں دی گئی، کوئی گن مشن نہیں دی گئی۔ کہا کفار اور مشرکین 1000 تدبیریں کر لیں، کفار اور مشرکین 1000 پلاننگ کر لیں، کفار اور مشرکین 1000 منصوبہ بندیاں کر لیں۔ اے پیغمبر، آپ کا ہتھیار قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجیے۔ سورہ فرقان میں کہا گیا فلا تطع الکافرین فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کافروں کی بات نہ مانیے، کافروں کا کہا نہ مانیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرتے جائیے، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کی ہر تدبیر ناکام ہوئی قرآن کے سامنے، مشرکین کی ہر پلاننگ فیل ہوئی قرآن کے سامنے، مشرکین کے پتھر دل پگھل گئے قرآن کے سامنے۔ عتبہ جو سمجھانے کے لیے آیا تھا، عتبہ جو بڑا سمجھدار سردار تھا اور اللہ کے نبی کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اللہ کے نبی خاموشی سے سنتے رہے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد کہا ختم ہوئی تمہاری بات؟ کہا ختم ہوئی۔ کہا آپ میری سنو۔ اللہ کے نبی نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی، اور ابھی 1 صفحہ 1.5 صفحہ پڑھے تھے اللہ کے نبی، جب اس آیت تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے پیغمبر، اگر یہ مشرکین اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے ان سے کہ میں تمہیں عاد و ثمود کے انجام سے ڈراتا ہوں۔ عاد و ثمود پر جیسا عذاب آیا ویسا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ یہ آیت جب اللہ کے نبی نے پڑھی، عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پگھل گیا وہ، کہنے لگا محمد بس کرو بس کرو، اس سے زائد مت پڑھو۔ سیدھے اٹھا، چہرہ بدلا، رنگ بدلا اور سیدھے چلا گیا۔ مشرکین منتظر تھے، عتبہ بڑا سمجھدار سردار ہے، کوئی رزلٹ لے کر آئے گا، لیکن دور سے ہی عتبہ کے چہرے کی رنگت دیکھی، کہنے لگے کہ محمد کا جادو تو عتبہ پہ بھی اثر کر گیا۔ حضرات گرامی، یہ جہاد بالقرآن ہے، جسے قرآن سب سے بڑا جہاد قرار دیتا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں دعوت کہیں۔ قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کو بھی سناؤ۔ قرآن مجید کے آگے ہر طرح کی پلاننگ اور ہر قسم کی منصوبہ بندیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا سرمایہ ہے، قرآن مجید سب سے بڑی دولت ہے، قرآن مجید سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے، ہماری قوم کا ملی سرمایہ ہے، دینی سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ مکی زندگی میں مسلمان غریب، مسلمان نادار، مسلمان محتاج، مسلمان کنگال اور مشرکین مکہ، ان کی تجارتیں عروج پر، دولت میں ترقی ہو رہی ہے، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ مسلمان کبھی جو ہے یہ سوچ کر سیکھ جاتے، ان کے دل یہ سوچ کر تنگ دل ہو جاتے کہ ہم محروم ہیں اور مشرکین نوازے جا رہے ہیں، تو اس وقت قرآن نے کہا اے پیغمبر، اے مسلمانوں، تم محروم نہیں ہو، تم خالی ہاتھ نہیں ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، آپ کو سورہ فاتحہ جیسی نعمت عطا کی، قرآن مجید جیسی نعمت عطا کی۔ سورہ فاتحہ رکھتے ہوئے، قرآن مجید رکھتے ہوئے ان مشرکین کی دولت کو، ان کے سرمائے ہرگز للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں، قرآن سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ حضرات گرامی، قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اور یہ ایسی عجیب و انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، واقعات عجیب و غریب قرآن ہے یہ کیسا قرآن؟ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ ولید بن مغیرہ بن حارث، جو دن کے اجالوں میں قرآن کے خلاف بغاوتیں کرتے، قرآن سے روکا کرتے تھے، جب رات کا اندھیرا چھا اللہ کے نبی تلاوت کے لیے چھڑایا کرتے تھے اور چھپ کے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا اے پیغمبر، ہم خوب جانتے ہیں جب یہ وہ قرآن مجید کو چھپ کر سنا کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا سنتے ہیں۔ حضرات گرامی، غور کرو، دن کے اجالوں میں قرآن کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے قرآن کی عظمت کے کیسے قائل ہیں، رات کے اندھیروں میں چھپ کے قرآن مجید سن رہے ہیں۔
اور سبحان اللہ قرآن کی قوت تاثیر کو رکھتا یہ عالم تھا. یہ کفار، یہ مشرک، کافر اور مشرک رہتے ہوئے بھی قرآن کے آگے سر تسلیم خم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا. قرآن کے آگے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا. مکی زندگی کا واقعہ ہے، مکی زندگی کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم پڑھ رہے ہیں، سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ کے سامنے مسلمان بھی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار اور مشرکین کی ایک بڑی تعداد ہے. اللہ کے نبی بلند آواز سے سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں. سورہ نجم کے آخر میں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ. سجدہ تلاوت ہے. جیسے ہی یہ تلاوت کر کے اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا. سورہ نجم کی تاثیر مشرکین کے دلوں پہ بھی ایسی ہوئی. اس مجلس میں قرب و جوار میں جتنے مشرک تھے سارے کے سارے مشرک بے ساختہ سجدے میں گر گئے. سارے مشرک، کافر رہتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، مشرک رہتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کون سی چیز ہے یہ قرآن کی قوت تاثیر ہے. قرآن نے ان کے سر جھکا دیے. راوی حدیث کہتے ہیں جتنے کافر تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کافر کے، امیہ بن خلف. بڑا مغرور تھا، بڑا متکبر تھا. ہاں تاہم وہ بھی قرآن کو کے آگے سر جھکائے بغیر نہ رہ سکا. سجدہ کرنے کے بجائے زمین سے مٹی اٹھائی، اس نے زمین سے مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی سے لگا لیا، کہا یہی میرا سجدہ ہے. سورہ نجم کی جو آخری آیتیں ہیں وہ ذرا پڑھو. قرآن اگر آپ عربی جانتے ہو، اور یہ بات یاد رکھنا اللہ کی قسم وہ شخص قرآن کی عظمت کو کما آپ کو سمجھ نہیں سکتا جو عربی نہیں جانتا. عربی جانو پھر قرآن کا مزہ دیکھو. قرآن سورہ نجم کے آخر میں جو اسلوب ہے ازفت اللازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. جو اسلوب ان آیتوں میں ہے اس اسلوب کے آگے مبہوت ہو کر رہ گئے، وہ حیران ہو کر رہ گئے. وہ ازفت اللازفہ، قیامت بہت قریب آ چکی. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اور اللہ کے سوا اس قیامت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. افمن هذا الحديث تعجبون، اے کافرو اس قرآن سے تمہیں تعجب ہوتا ہے. وتضحكون ولا تبكون، تمہیں تو رونا چاہیے، تم زندگی میں ہنس رہے ہو. وانتم سامدون، قرآن کو چھوڑ کر راتوں میں قصے کہانیاں بیان کرتے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤ، عبادت کرو. تو اس قرآن کے اس اسلوب سے مبہوت ہو کر حیران ہو کر سارے مشرکین سجدے میں گر گئے. حضرات گرامی کتنا بڑا اعجاز ہے یہ، کتنا بڑا اعجاز ہے یہ، کتنا بڑا کمال ہے یہ، کتنی بڑی خصوصیت ہے یہ. نہ ماننے والا بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے، نہ جھکنے والا بھی جھکنے پہ مور ہو جائے، نہ تسلیم کرنے والا بھی سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. جیسے ہم نے کہا یہ وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی نازل کیا جاتا، پہاڑوں کی چٹانیں بھی اس کتاب کی وجہ ریزہ ریزہ ہو جاتی. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حضرات گرامی، قرون اولا پہلی صدیوں میں مسلمانوں کی ترقی کا راز یہی کہ مسلمانوں نے قرآن کے لفظ کو اپنے سینوں میں بسایا، اور نہ صرف سینوں میں بسایا، قرآن کی ایک ایک تعلیم کو اپنی عمل میں جگا دی. وہ جہاں بھی گئے سراپا قرآن بن کر گئے. ان کے گفتار میں قرآن تھا، ان کے کردار قرآن تھا، ان کے عمل میں قرآن تھا، ان کے اخلاق میں قرآن تھا، ان کے معاملات میں قرآن تھا. قرآن کی طاقت سے مسلمانوں نے ساری دنیا فتح کی، اور آج ہم اسی قرآن کو کر ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہماری اس ذلت کا بنیادی سبب یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا جو قرآن کس لیے رہ گیا ہے؟ تعویذ گنڈوں کے لیے رہ گیا، فاتحہ لانے کے لیے ہمارے پاس، خان خانی کے لیے رہ گیا ہمارے پاس، رمضان میں صرف شبینہ کرنے کے لیے رہ گیا قرآن مجید. رہا قرآن کا پیش کردہ عقیدہ، اس سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں. قرآن کا پیش کردہ کلچر، اس سے تو ہمیں کوئی تعلق نہیں. قرآن کے پیش کردہ اخلاق، اس سے تو ہمیں کوئی تعلق نہیں. یاد رکھنا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. ہمارے اسلاف اگر قرآن کو اپنا کر عزیز ہوئے تھے، عزت ملی تھی. آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہیں. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم پار ہوئے تاریخ خدا ہو کر. اور دشمن اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے. ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا دشمن اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا راز ان کی مذہبی کتاب قرآن مجید ہے. برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک وزیر نے برسر عام اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کر کے کہا تھا
کہ جب تک اس قوم کے پاس، اس مسلم قوم کے پاس قرآن مجید موجود ہے، تب تک ہم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ اس قوم کو شکست دینے کا واحد راستہ یہ ہے، اس قوم کو ہرانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کا تعلق قرآن سے ختم کر دو، ان کا تعلق قرآن سے ختم کر دو۔ یہ قوم خود بخود ذلیل ہو جائے گی اور یہ قوم خود بخود رسوا ہو جائے گی۔ دشمن اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور بڑے پارلیمنٹوں میں اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب تلاوت نہیں، یہ کتاب تلاوت بھی ہے، لیکن صرف کتاب تلاوت نہیں، یہ کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اسے پڑھنا بھی ہے، پڑھنے سے بڑھ کر سمجھنا ہے اور سمجھنے سے بڑھ کر عمل کرنا ہے۔ جو قاری صرف اسے پڑھنا جانتا ہو، اسے سمجھنا نہ آتا ہو، عمل کرنا نہ آتا ہو، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج دیکھو ماشاءاللہ، قرآن کی قرات کی بات اگر کریں، کیسے کیسے قاری ماشاءاللہ، کیسے کیسے قاری، ایسی آواز میں پڑھنے والے، ایسے انداز میں پڑھنے والے، ساری مجلس پہ جادو کر دیے ہوں جیسے، ایسی پیاری اور سریلی آواز میں پڑھنے والے، اور ان کے عقائد کا جائزہ لے کر دیکھو قرآن سے ٹکراتے ہیں ان کے عقیدے، قرآن سے مخالف ہے ان کے عقیدے۔ قرآن سے پڑھی جانے والی کتاب نہیں، قرآن کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اثر لے کر پڑھنا ہے، اس کی ایک ایک آیت کا اثر دل پہ لینا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا ہے، روتے ہوئے پڑھنا ہے، آنسو بہاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی جس طرح خود قرآن پڑھتے تھے، صحابہ سے قرآن سننے کو بھی پسند کرتے تھے، کہا قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں سورہ نساء پڑھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے میری تلاوت کو سن رہے ہیں، سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ اے پیغمبر، اس وقت کیا عالم ہوگا جب حشر کے میدان میں ہر امت سے ہم ایک گواہ اٹھاتا کریں گے، ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے پیغمبر اس امت پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ ہر امت کے پیغمبر کو گواہ بنا کے کھڑا کرے گا، اور ہر امت کا پیغمبر اس کی گواہی دے گا کہ اللہ، میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا، تیری دعوت کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اور پہنچانے میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ آیت میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ کہا حسبک حسبک، کہا عبداللہ بن مسعود رک جاؤ رک جاؤ۔ عبداللہ بن کہتے ہیں، میں نے اپنی تلاوت ختم کی اور نظر اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ زار و قطار آنسو جاری ہے، رو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احساس ذمہ داری سے حضرات گرامی، قرآن اس طرح پاتا ہے، قرآن اس طرح سنا جاتا ہے، اس کی ایک ایک آیت کا اثر دل پہ لینا ہے، اور تبھی ہم قرآن کا حق ادا کر پائیں گے۔ صرف قرآن کو پڑھ کے، اور نعوذ باللہ ہم قرآن کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا بھی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ہے۔ اگر قرآن کے یہ حقوق ہم سے ادا نہ ہو، قرآن کے یہ حقوق اگر ہم ادا نہ کریں، تو پھر حشر کی عدالت کا ایک کیس سن لو، حشر کی عدالت کا ایک معاملہ سن لو، حشر کی عدالت ہوگی، حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے وہ اس عدالت، اس کورٹ کا جج ہوگا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس امت کے پیغمبر مدعی ہوں گے، اور مدعا علیہ کون؟ کس کے خلاف کیس کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کے خلاف کیس ہو رہا ہے؟ یہ کیس ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کی توہین کی، جنہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا نہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ حشر کی عدالت کا کیس ہے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، پروردگارا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، اس نے قرآن پڑھا نہیں، اس نے قرآن سمجھا نہیں، اس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ اور بتاؤ کیا رزلٹ ہوگا اس کیس کا، جس کیس کے مدعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جس کیس کا جج احکم الحاکمین رب العالمین ہو۔ ظاہر بات ہے کیس وہی جیتیں گے، اور وہ شخص رسوا ہوگا جس کے خلاف پیغمبر جو ہے کیس کرے۔ اس لیے حضرات گرامی، قبل اس کے کہ وہ دن آئے،
قبل اس کے کہ وہ دن آئے، اور قبل اس کے کہ نعوذ باللہ ہم مجرم کی حیثیت سے حشر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو، قرآن کے ہو جاؤ، قرآن کے بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، قرآن کے حامل بن جاؤ، قرآن کے عامل بن جاؤ، قرآن کے دائی بن جاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ یہی پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کا قرآن سے خاص رشتہ ہے، اس مہینے کو قرآن سے خاص تعلق ہے، اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ وہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے سے جو سبق مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، بہت سارے سبق ہیں، اس میں سے ایک سبق قرآن کے ہمارے اپنے تعلق کی بات بھی ہے، قرآن سے ہمارے اپنے تعلق کی بات بھی ہے، قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ ہمارے وہ بزرگ، وہ بڑے لوگ جو کسی وجہ سے قرآن نہ سیکھ سکے، علم کے سلسلے میں کوئی شرم کی بات نہیں، علم کے لیے عمر کا کسی مرحلے کی قید نہیں، ابھی بھی الف بے سے پڑھنا شروع کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے سیکھ نہیں سکتے ہیں، کم از کم قرآن سنتے تو رہیں، قرآن کا ترجمہ سنتے تو رہیں۔ آج سیڈیز میں، کیسٹوں میں الحمدللہ قرآن کی تلاوت آ گئی، قرآن کے تراجم آ گئے، قرآن کی تفسیر آ گئی، قرآن کا علم حاصل کرنا آج بہت آسان ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کرتا ہے، ہمیں اپنے عمل سے اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں قرآن کے قاری، قرآن کے عامل، قرآن کے دائی اور قرآن کے مبلغ بن کر زندگی گزاریں، اور رب العالمین ہمیں اور آپ کو وہ رفتیں، وہ سربلندیاں اور وہ عزت عطا کرے، اس عزت و سربلندی کی گارنٹی اس نے کتاب و سنت میں قرآن کے قاری کو دی ہے۔ اللہ کرے آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رحیم رب العالمین۔